الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 38 ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے وَلَئِن، اور یقیناً اگر سألتہم، آپ ان سے پوچھیں، من خلق السماوات، کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور بالضرور وہ کہیں گے، اللہ، اللہ تعالی نے، قل، آپ کہہ دیجئے، افرأیتم، پھر بھلا دیکھو تو، ما تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان ارادنی، اگر ارادہ کرے میرے بارے میں، اللہ تعالی، بضر، کسی تکلیف کا، حل ہن، کیا وہ سارے، کاشفات، دور کر سکتے ہیں، ضرہ، اس کی تکلیف کو، او، یا، ارادنی، وہ اللہ ارادہ کرے میرے بارے میں، برحمت، کسی مہربانی کا، حل ہن، کیا وہ سارے، ممسکات، روک سکتے ہیں، رحمتہ، اس کی مہربانی کو، قل، آپ کہہ دیجئے، حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے، علیہ، اسی پر، یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ احباب گرامی، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے ایک نئے موضوع کا آغاز کیا ہے، لیکن بہرحال یہ موضوع پچھلی آیات کے ساتھ گہری مناسبت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 36 کے اندر ہم نے اس بات کو بغور پڑھا کہ اللہ ہی اپنے بندے کے لیے کافی ہے، اللہ کے ماں سوا جو دوسری ہستیاں ہیں، مسلمانوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو ڈراوے دیے جاتے ہیں کہ اگر تم نے ان کا بھرم نہ رکھا اور ان کے سامنے سر نہ جھکایا تو یہ ہستیاں تمہارا بیڑا غرق کر دیں گی۔ یہ وہ ڈراوے ہیں جو شروع دن سے انسان کو شیطان نے ڈالے ہوئے ہیں، اور شیطان اصل یہی چاہتا ہے کہ اللہ کی بندگی نہ ہو، اللہ کے سوا انسان جس کی مرضی بندگی کرتا رہے۔ شیطان یہ بھی نہیں کہتا کہ میری عبادت کرو، وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی عبادت نہ کرو، بقایا جو مرضی کرتے رہو۔ اللہ تعالی نے تسلی دیتے ہوئے یہ بات تو ارشاد فرمائی کہ لوگوں، جس کو اللہ ہدایت دے دے اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ اب یہ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے اور آپ کو دوسری ہستیوں سے ڈراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر ان کے دلوں میں نہیں ہے، یہ اللہ کو وہ درجہ نہیں دیتے، اللہ کو وہ مقام نہیں دیتے جو اللہ کا مقام ہے۔ حق تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے، اللہ کی خشیت دل میں رکھی جائے، اللہ کا خوف دل میں رکھا جائے، الٹا یہ ان کے دلوں میں خود بھی ڈر ہے
کہ اگر ہم نے دیگ نہ چڑھائی تو بابا جی ناراض ہو جائیں گے اور ہمارے اوپر آفتیں اور مصیبتیں آ جائیں گی۔ ان کے دلوں کے اندر یہ ڈر ہے کہ اگر ہم نے دھاگا نہ باندھا، اگر ہم نے ہاتھ میں کڑا نہ ڈالا اور ہم نے بچے کا نام اس کے نام پر نہ رکھا تو ہمارے اوپر تو سال بھر زندگی بھر مصیبتیں آتی رہیں گی۔ یہ اتنا ڈرتے ہیں ان لوگوں سے جو اللہ کے ہی بندے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے، اور جب ان کے اپنے دلوں میں ڈر ہے تو دوسروں کو بھی ڈراتے پھرتے ہیں کہ نہ ایسے نہ کرنا، تعویذ کو نہ اتارنا، اور اگر تم نے چڑھاوا نہ چڑھایا، اس سال گندم کا حصہ دربار کے نام پر نہ کیا، دانے نہ بھجوائے تو بابا جی ناراض ہو جائیں گے، جانور مر جائیں گے اور فصل تھوڑی ہوگی یا کاروبار نقصان میں چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک سوال کرتے ہیں، اور سوال بھی خوبصورت انداز میں، جچے تلے انداز میں، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں، یقیناً اگر آپ پوچھیں گے نا، آپ ان سے سوال کریں، سوال کیا ہے؟ من خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کو بنانے والا کون ہے؟ آپ ان سے یہ سوال کریں۔ میرا بھائی اگر اس اتنے ٹکڑے پر غور کیا جائے کہ زمین اور آسمان کو بنانے والا کون ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی انسان، کوئی ہستی ایسی نہیں ہے کہ جس نے زمین کو بنایا ہو یا آسمان کو بلند کیا ہو۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے جس نے بغیر ستون کے، بغیر کسی سہارے کے، اس نے ایک نہیں 7 آسمان بلند کیے ہیں، اور پھر ان 7 آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے تھام کر رکھا ہوا ہے، اور نیچے اللہ نے اس کے بالکل مخالف، اپوزٹ، متضاد اللہ نے زمین بھی بنائی ہے، اور زمین بھی وہ بنائی ہے کہ آپ اس کے اوپر ہوا میں کوئی بھی شے اچھال دیں، یہ زمین اسے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ آسمان میں بھی طاقت ہے، زمین میں بھی طاقت ہے۔ جس طرح مقناطیس ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، جو اس کے 2 مخالف قوتیں ہوتی ہیں، اس کا شمالی حصہ اور اس کا جنوبی حصہ ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، بالکل اسی طرح زمین اور آسمان، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا، کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں کہ زمین اور آسمان باہم جڑے ہوئے تھے؟ کون سی ذات ہے کہ جس نے دونوں کو الگ الگ کر دیا اور اتنے فاصلے پر رکھا ہے، اتنے مناسب فاصلے پر رکھا ہے کہ زمین اور آسمان ایک دوسرے پر ایک مخصوص فاصلے کے ساتھ زمین کھینچتی ہے آسمان کو اپنی طرف، اور جس دن اللہ تعالیٰ نے اس کی قوت زیادہ کر دینی ہے، اذا السماء انفطرت، پھر آسمان پھٹ جائے گا اور یہ ٹوٹ کر زمین کی طرف آئے گا، اور لوگ دیکھنے والے، سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کأنہم سحاب مرکوم، یہ لوگ کہیں گے آسمان ٹوٹ کر نیچے گر رہا ہوگا، اور لوگ کہیں گے دیکھو بادل آ رہے ہیں، حالانکہ وہ قیامت کا دن ہوگا۔ من خلق السماوات، اور آسمان میں اس کو بغیر سہارے کے کھڑا کر دینا، پھر جب اس کو بغیر سہارے کے کھڑا کیے ہے تو وہ ایک نہیں ہے، وہ کسی جگہ پر، آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، آپ آسمان سے آگے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے ایک حد مقرر کر دی نظر کی، اور پھر اگر زمین کی طرف نظر دوڑائی جائے تو کہیں پر ریتلی ہے، کہیں پر پتھریلی ہے، کہیں میدانی علاقے ہیں، کہیں پہاڑی علاقے ہیں، کہیں ساحلی علاقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے اس زمین کو بنا بھی دیا، کسی جگہ پر جو ہے وہ اونچے ٹیلے ہیں، کسی جگہ پر کھڈے بنے ہوئے ہیں، اور بہت سارے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے اندر اسرار اور رموز بنائے، اور پھر سوال بھی کیا من خلق السماوات والارض، یہ بنانے والا کون ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، سارے کہیں گے اور یقیناً کہیں گے، بار بار کہیں گے کہ اللہ نے ہی بنایا ہے۔
اگر یہ لوگ اتنی پاور والے، اتنی قوت والے، اور ان سے ڈرنا اتنا ہی ضروری ہے تو یہ زمین اور آسمان بنا کر دکھائیں۔ اللہ نے جو تخلیق کر دی ہے، اگر یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے نام کی قربانی نہ دی، ہمارے نام کی تسبیحاں نہ پڑھی، ہمارے نام کے چڑھاوے نہ چڑھائے اور ہم ناراض ہو جائیں گے، اگر اتنے ہی کرنے والے ہیں تو پھر زمین اور آسمان بنا کر دکھائیں۔ سورہ روم کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ ہی وہ ذات ہے جو پیدا کرتا ہے، پھر وہی تمہیں رزق دیتا ہے، وہی تمہیں زندہ کرتا ہے، وہی تمہیں مارتا ہے۔ حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، ان کاموں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، انہوں نے ان میں سے کوئی ایک کام بھی کیا ہے؟ کوئی ایک کام بھی کیا ہے؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ بڑا بلند، بڑا پاک، ہر طرح کے عیب سے مبرہ، اس کی اتنی شان، اتنی تعریف ہے جتنی اس کی شان کے لائق ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں آسمانوں اور زمین میں کس کی شان ہے؟ کل یوم ہوا فی شان، وہ ہر آن، ہر لمحے میں اپنی شان کے ساتھ بلند ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ کل من علیہا فان، جو کوئی بھی اس دھرتی کے اوپر ہے سب فانی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی اگر کسی نے رہنا ہے، اگر کسی کی عزت کو بقا ہے، کسی کے چہرے کو بقا ہے، تو وہ تیرے رب کے چہرے کو بقا ہے۔ اور جب کافر بھی اس بات کو مان رہا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ ضرور بھی ضرور کہیں گے، تاکید کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں یقیناً یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، اللہ نے ہی زمینوں کو بنایا ہے، اللہ نے ہی آسمانوں کو بنایا ہے، وہی اللہ ہے جو آسمان سے پانی اتارتا ہے، وہی اللہ ہے جو زمین سے کھیتیاں اگاتا ہے، وہی اللہ ہے جو نئی نئی فصلیں عطا کرتا ہے، وہی اللہ ہے جو زمین سے کتنے خزانے گیس کے، پٹرول کے اور دیگر معدنیات کے وہ ذخائر دیتا چلا جاتا ہے، اور وہی اللہ ہے جو آسمان کو سجاتا ہے ستاروں کے ساتھ، وہی اللہ ہے جو راستے دکھاتا ہے، وہی اللہ ہے جو انسان کے قدموں کو اس زمین کے اوپر جماتا ہے۔ اللہ ایک جگہ پہ قرآن میں فرماتے ہیں ان لوگوں کو ڈر نہیں لگتا کہ اگر ہم زمین کو حکم دے تو وہ ان کے پاؤں کو پکڑ کر ان کو اپنے اندر دھنسا لے، یا آسمان ٹوٹ کر ان کے اوپر گر پڑے، ان کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ، یہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ کل، جب اللہ نے پیدا کیا تو پھر ان سے اب دوسرا سوال کریں، افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، اللہ کے سوا جن کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا مانتے ہو، جن کو اپنے نفع نقصان کے بارے میں اپنا گرو خیال کرتے ہو، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ ایک طرف اللہ نے مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا ہو، کیا یہ ساری ہستیاں مل کر اللہ کے دیے ہوئے نقصان کو دور کر سکتی ہیں؟ اللہ نے ایک فیصلہ کر لیا کہ نقصان پہنچانا ہے، اس بندے کی تقدیر میں اللہ نے نقصان لکھ دیا ہے، اللہ نے نقصان لکھ دیا ہے، اور یہ دنیا کی ساری ہستیاں، سارے لوگ مل کر زور لگا لیں تو یہ اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات تو سمجھائی تھی، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ، یاد رکھو کہ اگر ساری دنیا کی طاقتیں بھی اکٹھی ہو کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں، اللہ نے تیرے مقدر میں نہیں لکھا تو نہیں پہنچا سکتے۔ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتی، یا اللہ میرے اوپر کوئی مہربانی کرنے کا ارادہ کرے، اللہ نے میرے اوپر اپنا کرم کرنا ہو، اپنی رحمت کرنی ہو، اور وہ ارادہ کرے کہ اس نے اپنی رحمت مجھے عطا کرنی ہے، دنیا کی کوئی ایسی طاقت ہے جو اللہ کی رحمت کو روک سکے؟ کوئی ایسی طاقت جو اللہ کی رحمت کو میرے تک نہ آنے دے؟ پوری دنیا اکٹھی ہوئی تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے لیے گھر کا گھیراؤ کیا گیا تھا، لیکن اللہ کا فیصلہ کیا تھا
کہ نبی کو زندہ سلامت بغیر کوئی خراش اور آنچ پہنچائی یہاں سے نکالنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکلے ہیں اور آپ ان کے سروں کے اوپر مٹی ڈالتے ہوئے وہاں سے نکل گئے اور ان کو پتہ بھی نہیں لگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن جب اللہ نے رحمتوں کے ارادے کیے ہوں تو دنیا کچھ نہیں کر سکتی۔ قل، پھر ان کو کہیے، حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے۔ اگر تو تم دوسروں سے ڈراتے پھرتے ہو اور میرے سوالوں کا جواب نہیں دے پا رہے، دیکھیے 3 سوال کیے ہیں۔ ایک یہ کہ زمین اور آسمان کو پیدا کس نے کیا ہے، یہ کہیں گے کہ اللہ نے کیا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو کیا ان ہستیوں میں سے کوئی مجھے بچا لے گا؟ ٹھیک ہے، میں اللہ کو نہیں مانتا، میں چھوڑ دیتا ہوں اللہ کو، لیکن اللہ نے میرے مقدر میں کوئی نقصان لکھ دیا ہے تو یہ مجھے بچا لیں گی؟ کیا ان کے پاس اللہ سے بڑھ کر نعوذ باللہ طاقت ہے؟ یا اللہ اگر مجھے کوئی رحمت دینے کا ارادہ کرے اور میں ان کو نہ مانتا ہوں، میں ان کے سامنے سر نہ جھکاتا ہوں، اتنی کرنے والے ہیں تو میرے رب کی رحمت کو روک کر دکھائیں۔ اگر ان کے اندر اتنی قوت ہے۔ آگے کافروں کا جواب نہیں اللہ نے ذکر کیا۔ کیوں نہیں ذکر کیا؟ اس لیے کہ وہ یہاں لاجواب ہو گئے، وہ اس بات کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ اسی لیے کہا کہ قل حسبی اللہ، آپ کہیے کہ جب وہ کچھ نہیں کر سکتے تو پھر میرا اللہ ہی مجھے کافی ہے، پھر اللہ ہی مجھے کافی ہے۔ اور میرا بھائی، جب بندہ دل کے یقین کے ساتھ یہ کلمہ کہتا ہے تو اللہ اس کو کافی ہو بھی جاتا ہے، دل کے یقین کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب آگ میں پھینکے جا رہے تھے یہی کلمہ تو کہا تھا، علیہ یتوکل المتوکلون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو توکل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اسی پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کریں۔ اسی لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے، من احب ان یکون اقوی الناس، جو یہ پسند کرتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہو جائے تو وہ اللہ پر بھروسہ کیا کرے، وہ اللہ پر توکل کیا کرے۔ اللہ پر توکل کرنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لو انکم تتوکلون علی اللہ، اگر تم اللہ پر ویسے توکل کرو جیسے پرندے اللہ پر توکل کرتے ہیں تو اللہ تمہیں ویسے ہی رزق عطا کرے جیسا اللہ پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، وہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو بھوکے پیٹ ہوتے ہیں، لیکن جب واپس آتے ہیں تو اللہ بھرے ہوئے پیٹ ان کو دے کر ان کو گھر کے اندر داخل کرتا ہے۔ تو اللہ پر توکل کیجئے، اللہ ہمیں سمجھ